نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے دفاع پاکستان۔ ہم کو تو جان و دل سے اپنا وطن ہے پیارا، ہم کو تو جان و دل سے اپنا وطن ہے پیارا، اچھا وہ دن ہے جو اس کی خدمت میں گزارا۔ کہتے ہیں ہم وطن کو آنکھوں کا اپنی تارا، کہتے ہیں ہم وطن کو آنکھوں کا اپنی تارا، وہ دین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا۔ اے موہر یہ سخن ہے دنیا میں سب نے مانا، اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا، اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا۔ صدر عالی صفات، مہمانان ذیشان اور حاضرین فیض انتصاب، وطن ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وطن ہی نہ ہو تو ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ غلامی کا پٹا جب کسی قوم کے گلے میں پڑ جاتا ہے تو وہ جہاں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہاتھ منہ دھو بیٹھتی ہے وہاں اپنے دین و ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ حکمران اسے بے حس و حرکت اور مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ اٹھتی بھی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے اور جب گرتی ہے تو اسے پاؤں تلے پامال کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن پہ ساز دل بری۔ اصحاب دانش اپنے وطن کی حفاظت ہر محب وطن کرتا ہے، لیکن پاکستان جس کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا لہو پانی کی طرح بہا، ہزاروں عورتوں کے سہاگ جس کی خاطر اجڑ گئے، ان گنت وہ شیزاؤں کی عصمت کے گوہر جس پر تصدق کر دیے گئے، اور جو بنا ہی اسلام کے لیے تھا، اس کے دفاع سے غافل ہونا تو اسلام کے گلے پر چھری چلانے کے مترادف ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ دشمن کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور ہماری عزت و آبرو کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلے۔ لہذا اس کی حفاظت کے لیے کٹ مرنے کا داعیہ ہر اس انسان میں ہونا چاہیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ صدر محترم و حاضرین مکرم، دفاع پاکستان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں جو جنگلوں اور پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں، ہواؤں اور فضاؤں میں مدت عمر لڑنے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ ہمارے پاس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اور شہادت کا طلبگار وہ لشکر جرار ہو جو کفارے نابکار کو مار مار کر صفائے ہستی سے مٹا دے۔ ہماری فوج ظفر موج جب میدان میں اترے تو صحرا کا دل دہل جائے، پربت کانپ جائیں اور کفارے نابکار کو مار مار کر صفائے ہستی سے مٹا دے۔ ہماری فوج ظفر موج جب میدان میں اترے تو صحرا کا دل دہل جائے، پربت کانپ جائیں اور سمندر ہماری ہیبت سے پانی پانی ہو جائیں۔ ہم اپنے اسلاف کی عظمت کے ستاروں کو ماضی کے آسمان سے اتار کر اپنے مقدر کے فلک کی زینت بنا لیں۔ ہم خالد بن ولید کی یلغاروں کو، ان کے زلزلہ فگن ناروں کو، ان کے محشر انگیز جذبات کو ایک ایک فرد میں منتقل کر دیں، اور ہم صرف اپنی فوج پر ہی تکیہ نہ کریں
بلکہ ہم میں ہر فرد ایسا پہاڑ بن جائے جس سے ٹکرا کر دشمن پاش پاش ہو جائے، ایسا سیلاب تندو تیز بن جائے جس میں دشمن کی شان و شوکت حسن و خاشاک کی طرح بہہ جائے، ایسا طوفان قبر آلود ہو جو عدوئے بد باطن کی تن آوری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، وہ بجلیاں اپنے اندر پیدا کریں جو نعرہ لادد لگاتے ہوئے دشمن کا نام و نشان مٹا دیں۔ ارباب دانش، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، اسلام کا نظام حیات اپنے ملک میں جاری و ساری کر کے زندگی کی اجڑی مانگ میں افشاں بھر دیں، اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کے وحدت قوم کا ناقابل تسخیر حصار قائم کریں، لسانی اور صوبائی عصبیتوں کا گلا گونٹ کر انہیں فنا کے گاٹ اتار دیں، ان غلط نشریات کے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے جو ہماری غفلت کیشی سے تناور بن چکے ہیں۔ بھارتی بنیا کھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہا ہے، اس کے سر پر محمود غزنوی کے غرض کی وہ ضرب کاری لگائیں جو اس کے سارے سومناتوں کا خاتمہ رکھ دے، وہ ہیبت اور شجاعت پھر لے آئیں جو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں دکھا کر مرہٹوں کی قوت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ صدر فیض ترجمان و حاضرین ذیشان، ہمیں پاکستان کے دفاع کا فرض پکار رہا ہے کہ ہم دینوی مفاد کو ٹھوکر لگا کر اٹھ کھڑے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی کو طلاق دے کر امادہ پیکار ہو جائیں۔ وہ دیکھو سامنے جنت کی حوریں بہشتی لباس پہنے ہمارے منتظر کھڑی ہیں، اور ادھر نگاہ ڈالو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن شفقت ہمیں آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ذرا اوپر نگاہ کرو، رب ذوالجلال کی نصرت ہمیں انفرن خفافن ثقالن کا سرمدی پیغام سنا رہی ہے۔ ساری کائنات کے درخت کلمے بن کر ہماری فتح و کامرانی کی نوید جریدہ و عالم پر ثبت کرنے کو تیار کھڑے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مدد ہو سکتی ہے؟ سمرو، سنو، روح اقبال ہمیں اپنے لافانی کلام میں لافانی پیغام دے رہی ہے کہ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ والسلام۔